اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی ساری ضروریات کو بھی وہی سمجھتا ہے. انسان کے ساتھ جتنی بھی ضروریات لگی اللہ نے ان سب کا انتظام کیا. ہمیں بھوک لگتی ہے اللہ نے کھانے کا انتظام کیا. ہمارے اندر طرح طرح کی خواہشات ہیں اللہ نے ان کو پورا کرنے کا انتظام کیا. بیمار ہو جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دوا کا انتظام کیا. پھر اسی طرح انسان کی زندگی کو کئی طرح کے خطرات درپیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان خطروں سے نمٹنے کے لیے بھی ہمارا انتظام کیا. ہمیں مختلف طرح کی دعائیں وغیرہ سکھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، یعنی ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کون سی چیزیں ہمارے لیے خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، تکلیف دہ ہیں، تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. یہ باتیں قرآن اور سنت میں موجود ہیں، لیکن عموماً ہم قرآن و سنت کو ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی میں جو آنے والے مسائل ہیں ان کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. انسان کمزور ہے، اللہ بے نیاز ہے، بندہ بے نیاز نہیں ہے. بندہ کسی بھی چیز کی انتہا کو پہنچ جائے اس کو مینٹین نہیں کر سکتا. مثلا ایک شخص ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے علم حاصل کرتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے، پڑھا لکھا سب کچھ بھول جاتا ہے. انسان کھاتا ہے پیتا ہے طاقتور ہوتا ہے جوان ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے، فزیکلی ویک ہو جاتا ہے. وہی دن اور رات ہوتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو جو کتنا بھی مینٹین کرے وہ رکھ نہیں سکتا. انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اور پھر اپنی ترقی اور عروج کو پہنچتا ہے، مال و متاع زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دن موت آ جاتی اور سب کچھ چھوڑ کے یہیں چلا جاتا ہے. دن رات ہم یہ سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اس کو نیند آتی، نہ اس کو اونگ آتی، نہ اس کو بڑھاپا ہے، نہ اس کو کوئی بیماری، نہ ہی اس کو موت ہے. تو انسان اپنی ذات میں کمزور ہونے کی وجہ سے اس بات کا محتاج ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی کا سہارا لے، ایسی ہستی کا دامن پکڑے کہ جو اسے ہمیشہ کے لیے پروٹیکشن دینے کے لائق ہو، جو خود محتاج نہ ہو. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس یہ کہ ہم انسانوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کون میری کس ضرورت کس مجبوری میں کہاں کام آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع پہلے نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ لی ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے. ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں پریشان رکھتی ہیں، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ دو آخری صورتیں، سورت الفلق اور سورت الناس، ان دونوں میں اللہ کی پناہ لی گئی ہے مختلف طرح کی چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. اور مخلوق ساری کا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ عز و جل. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو بھی اس نے پیدا کی. من شر ما خلق، جو بھی اس نے پیدا کیا. اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں فائدے کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی نقصان، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو موافق نہیں آتی. مثلا ایک ہی کھانا ہے، ایک ہی فوڈ ہے، ایک شخص جو ہے اس کے لیے بڑا خوشگوار ہے لیکن دوسرے شخص کے لیے وہی زہر ہے.
اب مثلا آپ دیکھیے کہ میٹھا کھانا جو ہے شوگر کے پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اور باقی سب بیٹھ کے مزے سے انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں. آج کل تو بہت ساری الرجیز ڈیولپ ہو گئی. کتنے بچے جو پیدا ہوتے ہیں الرجیز کے ساتھ، دودھ نہیں پی سکتے، کوئی نٹس نہیں کھا سکتے، کتنی کتنی تکلیفوں میں. تو وہ چیز بذات خود شر نہیں ہے، دودھ کوئی شر تو نہیں ہے، دودھ تو بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن اس بندے کے حق میں کیا ہے، وہ نقصان دہ ہے. تو من شر ما خلق، اور یہ ہر شخص کے اعتبار سے الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ سب کامن بھی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شر سب کے لیے شر ہے، جیسے شیطان کا شر ہے، اسی طرح نقصان دینے والی اور مخلوقات کا شر ہے. اب سانپ نہ اپنے کو دیکھتا ہے نہ پرائے کو دیکھتا ہے، سبھی کو ڈس لیتے ہیں. چاہے آپ اس کو پالیں، آپ اس کی کیئر کریں، آپ اس کے ساتھ جو چاہے اچھا سلوک کریں، لیکن جس دن اس کو موقع ملے وہ کاٹ لے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بظاہر شر نظر آتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بظاہر شر نظر نہیں آتا لیکن ان کے اندر بھی شر ہوتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے شر ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا. تو کتنی خوبصورت دعا سکھا دی گئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر طرح کا شر اس کے لیے جامع لفظ. کوئی بھی چیز ہمیں نہیں پتا، مثلا ہم اپنے گیجٹس کو اٹھائے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے ساتھ کتنے جراثیم لگے. ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ یہ جو ہمارے ہینڈ بیگز ہیں نا، یہ سب سے زیادہ جراثیم کیری کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور انہوں نے مختلف جو تصویریں اتار کے جراثیموں کی شکلیں بھی دکھائی ہوئی تھی. تو اب آپ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا قیمتی چیز یہ ہینڈ بیگ ہوتا، ہم کہیں نہیں بھولتے اسے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو ٹوائلٹس میں بھی لے جاتے ہیں اور وہاں سے اور جراثیم کیری کر کے ساتھ اپنے اور جگہ پہ لیے پھرتے ہیں. تو لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس سے بھی ہمیں کچھ لگ سکتا ہے، اس سے بھی کوئی تکلیف پہنچ سکتی. تو جب ہم یہ کہتے ہیں من شر ما خلق، تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، چاہے ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. رات کے اندر کئی طرح کے شر ہو سکتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہی شام ہوتی جاتی ہے شیاطین پھیل جاتے ہیں. انسانوں میں سے بھی جو شیطان ہوتے ہیں وہ اپنے شر کے ارادوں کے ساتھ پھیل جاتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، اور کئی قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ومن شر النفاثات فی العقد، اندھیری رات کا شر تو نظر آ بھی جاتا ہے اندھیرے کے باوجود، لیکن یہاں پر گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور یہ ہے جادو کا شر. اب یہ بھی ایک عجیب آزمائش ہے نا کہ چند الفاظ ہوتے ہیں اور چند گریں ہوتی ہیں، پھونکے ہوتی. پھونک کیا چیز ہے؟ بظاہر کیا قوت ہے پھونک کے اندر؟ کچھ بھی نہیں. اسی سے ہم آگ بجھا بھی لیتے ہیں، اس پھونک سے آگ جلا بھی لیتے ہیں، اور اس پھونک سے جو شر کی نیت سے ماری جاتی ہے گروہ کے اوپر، کئی گھروں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی. اب یہ ہمارے لیے شر ہے کہ نہیں، ہمیں کسی لیبارٹری سے نہیں پتا چلے گا کہ لوگ جب دھاگوں پہ نوٹس لگا کے کچھ لفظوں کو پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن وہ نقصان پہنچا بھی دیتا ہے. ہوتا سب کچھ باذن اللہ، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ شر تو ہے. کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا. شر تو ہے، ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. انسانوں میں سے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت سے لوگ زبان یا چہرے سے ظاہر نہیں بھی کرتے لیکن دلوں میں رکھتے ہیں، اور پھر پیٹ پیچھے نقصان بھی دیتے ہیں. تو ایسے میں انسان کس کس کو جا کے کھولے، کس کا دل دیکھے، کہاں سے دیکھے، کیسے پتا کرے کون کس سے کیا حسد کر رہا ہے. لیکن جب انسان اپنا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہے. اس سے بڑی پناہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی پروٹیکشن ہے ہی نہیں. تو اس طرح انسان ان تمام چیزوں کے شر سے محفوظ ہو سکتا ہے. نمبر 1 عمومی شر، نمبر 2 رات کا شر، نمبر 3 جادو کا شر، اور نمبر 4 حسد. آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ انہی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا حل کوئی نظر نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حل دے دیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعوذ کے افضل کلمات بتایا، یعنی جس سے کوئی پناہ لے سکے. یہ جو تعویذ کا لفظ ہے نا، یہ بھی تعوذ ایک ہی روٹ سے ہے، کیا مطلب ہے؟ تو پناہ لینا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پناہ لینے کے لیے ضروری ہے
کہ آپ کسی بابا کے پاس جائیں اور پھر وہاں سے وہ کچھ آپ کو لکھ کر دے اور پھر وہ آپ گلے میں لٹکائیں تو پھر ہی آپ کو پناہ ملے گی یا حفاظت ہوگی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت اور دوسری صورت الناس کے بارے میں فرمایا یہ دو صورتیں ہیں یعنی افضل کلمات ہیں کہ جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں. ابن عابس جوہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عابس کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں یعنی پناہ لیتے ہیں, پروٹیکشن لیتے ہیں. کہتے میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. بہترین کلمات ہیں جن سے آپ حفاظت میں آ سکتے ہیں, بے مثال کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو لازم پکڑے ہوئے تھے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. یاد رکھیے انسانوں کے علاوہ جنوں کی بھی بری نظر ہوتی ہے جو انسانوں کو لگ سکتی ہے. تو پہلے آپ یعنی کہ ان سے پناہ مانگنے کے لیے, ان سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں پڑھتے تھے, حتیٰ کہ معوذتین نازل ہو گئی, یعنی یہ صورتیں نازل ہو گئی. پھر جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کفایت کرنے والی صورتیں ہیں, بندے کے لیے کافی ہیں. اگر کچھ اور دعائیں نہ بھی پڑھنے کا موقع ملے تو ان میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے, ہر شر سے بچنے کے لیے یہ فائدہ دے سکتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں کس کس موقع پر ان کو پڑھتے تھے؟ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کب کب پڑھنی چاہیے؟ صبح شام. صبح شام کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ 3 بار. صبح سے مراد کیا ہے؟ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے. اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھا تو وہ عام اذکار میں شامل ہو جائے گا. پناہ لینے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے. اور دوبارہ کب پڑھنی چاہیے؟ عصر اور مغرب کے درمیان, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. دوسرے ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد, اور رات کو سوتے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی, نہ زبور میں, نہ انجیل میں, اور نہ ہی ان جیسی فرقان میں ہے. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. کتنی تاکید ہے اس میں کہ تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. یعنی آخری چیز جو رات کو سوتے وقت کرنی چاہیے وہ یہ اذکار ہیں جن میں یہ صورتیں بھی موجود ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں سورۃ الناس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی, وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کے آنے والا ہے, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے. گویا ان دو صورتوں نے ہر طرح کے شر کا احاطہ کر لیا. اور اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت سے پناہ لے کر 3-4 چیزوں سے پناہ لے لی گئی بچنے کے لیے, یعنی بچنے کی دعا کر لی گئی. لیکن ایک چیز سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا, اور وہ کیا ہے؟ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. اور بچنا کس سے؟ لوگوں کے نہیں, شیطان کی شر سے. من شر الوسواس الخناس. اور وسواس جو ہے پلٹ پلٹ کے وسوسے ڈالنا, بار بار وسوسہ ڈالنا, نیگیٹو تھنکنگ, برے خیالات, حسد, دوسروں کے بارے میں بدگمانی, اللہ کے بارے میں بدگمانی, رسول کے بارے میں بدگمانی, لوگوں کے بارے میں بدگمانی, ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی. شیطان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا, کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا, یہی مرکز ہے ہمارے خیالات کا. اور جب ہم اچھے خیالات رکھتے ہیں تو ہماری عبادات بھی اچھی ہوتی ہے, ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آتا ہے, بدگمانی آتی ہے, نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, تو ہمارے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ نیگیٹیوٹی کون پھیلاتا ہے؟ یہی شیطان. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ابلیس تو ہے ہی, لیکن اس کے لشکر ہے
انسانوں اور جنوں میں سے جو انسانوں کو پریشان رکھتے ہیں. یعنی انسان کے ارادے میں جب خلل آ جاتا ہے نا، نیت جب خراب ہو جاتی ہے تو اچھے سے اچھا عمل بیکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان دو صورتوں کو پڑھتا رہے. پھر آپ دیکھیے کہ اور جن چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ جن چیزوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ، میں عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میں قبر کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی مدد لیتے تھے. سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ عجز ہے، بے بس ہونا. ہم کب بے بس ہوتے ہیں؟ بڑھاپے میں، بیماری میں. بعض اوقات آپ دیکھیں آپ اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں. کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کا بہت شوق بھی ہے آپ کو، لیکن آپ کے پاس وہ اسباب اور وسائل اکٹھے نہیں ہوتے، آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں. کس کی مدد ہوگی تو کام آگے چلے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. آپ دیکھیے بازو کا سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کام آپ نہیں کر پا رہے ہوتے. اچھا، ایسے میں ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ بندش ہو گئی، کسی نے رکاوٹ ڈال دی. تو بات یہ ہے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. اور جب انسان نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. اور جب انسان ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے ان نعمتوں کی، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن ہم اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے، ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو. بہرحال اس سے پناہ مانگنی چاہیے. والکسل، سستی سستی سستی، اچھا کل کر لوں گا، پھر کر لوں، ہو جائے گا، ٹال مٹول کرتے رہنا، جس سے کوئی کام وقت پہ کر کے ہی نہ دینا. بڑے بڑے ارادے کرنا، نیتیں باندھنا، سوچنا، لیکن کر کے کچھ نہ دینا، ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہونا. رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس صرف اپنی سستی، اپنی ویکنس. تو اپنے شر سے بچنے کے لیے بھی کس کی مدد چاہیے؟ یعنی ہم عجز ہو یا کسل ہو، دونوں چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہے، ہماری بڑی طاقت ہے. کچھ طاقت نہیں ہے، ہم تو اپنے آگے بھی ہارے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے کے قابل نہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز پڑی ہوتی ہے جس کو اٹھانا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں اچھا اچھا اچھا، کتنا ٹائم گزر جاتا ہے اور وہ چھوٹا سا کام آپ نہیں شروع کر پاتے، نہیں مکمل کر پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو بہت کچھ کر جاتے ہیں. اب جب کر لیتے ہیں تو کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، جب نہیں ہوتا تو بلیم دوسروں کو کرنے لگتے ہیں. پھر والجبن، اور بزدلی سے، کاورڈلینس، ہمت ہی نہ کرنا کام کرنے کی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، دل میں خوف، پریشانیاں، معاملہ اللہ کے سپرد نہ کرنا، توکل کا نہ ہونا. والحرمی، اور بڑھاپے سے، خاص طور پر ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی کہ ایسی عمر جس میں انسان نہ کوئی فیصلہ کر سکے، نہ کسی کے کام آ سکے، وہ تو دور کی بات ہے اپنے بھی کام نہ کر سکے، اپنی جسمانی صفائی نہ کر سکے، اپنی ضروریات پوری نہ کر سکے، خود کھانا نہ کھا سکے، خود اپنے آپ کو صاف نہ کر سکے. ایسی زندگی دوسروں کے لیے ایک بوجھ ہو جاتی، تو اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا. والبخل، اور بخل دل کی تنگی، یعنی انسان ایسا بخیل ہو کہ کسی کو کچھ دینے پہ راضی نہ ہو، چاہے اپنی ضروریات سے کتنا بھی ایکسٹرا ہو، کتنا بھی زائد ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ چیزیں تو دنیا سے تعلق رکھتی تھی، اب عذاب قبر سے. بہت سے لوگ تو انکار ہی کر دیتے ہیں اس کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہوا کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. تو جب انسان اس کو مانتا ہی نہیں تو پھر اس سے بچنے کی دعا کیا کرے گا؟ اور ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے ایک دم آنکھیں کھلے اور پھر سوائے حسرتوں کے کچھ بھی ہاتھ میں نہ ہو. اور پھر من فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کی آزمائشوں سے. زندگی کی آزمائشیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ مثلا زندگی کی آزمائش، مال، اولاد، اور وہ زندگی ہی سراسر آزمائش ہے جس میں اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں، جس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی گول ہی نہیں.
جو زندگی بیکار گزرتی جا رہی، وہ زندگی جو ایسے فضول کاموں میں ضائع ہو رہی، جس میں نہ اللہ کی عبادت ہے نہ بندوں کی خدمت ہے، کچھ بھی نہیں، بیکار ہے وہ زندگی. اور موت کا فتنہ کہ مرنے سے پہلے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ انسان نہ جیتوں میں ہو نہ مرتوں میں، اور پھر موت کے وقت کی سختیاں، اور پھر ایسی موت کہ جو انسان کے لیے یعنی جو ایک طرح سے عبرت کی بات بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بری موت سے بھی بچائے، بری زندگی سے بچائے. تو اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والہرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات. ہے نا خوش قسمت وہ انسان جو ان ساری مصیبتوں سے بچ گیا، اور ہے کون بچانے والا؟ اللہ رب العزت. لیکن ہماری سستی کا عالم یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی یہ دعا یاد نہیں کر سکتے جو ہمیں اتنے بڑے بڑے مسائل سے بچانے والی. حالانکہ اگر ہم اس کو یاد کر لیں، کہیں لکھ کے لگا لیں، ہر روز ایک دفعہ پڑھے، ہم سوچتے ہیں کوئی ہمارے لیے کر دے دعا. جب ہم اپنے لیے خود ہی سنسیئر نہیں تو کوئی اور ہمارے لیے کتنا سنسیئر ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا کو سیکھ لیں. یہ جو قرآن المسنون دعائیں ہیں نا، ایپ بھی ہے اس کی، کتاب بھی ہے، اس میں یہ دعائیں موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جن کی طرف سے ہم پریشان رہتے ہیں اور خوف کا بھی بازو کا شکار رہتے ہیں. مثلاً ایک دعا سکھائی آپ نے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اللہ برے دن سے پناہ دے. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تھکاوٹ تھکاوٹ تھکاوٹ، کوئی کام نہیں کر پا رہے، کوئی چیز سیدھی نہیں ہو رہی، غصہ آئے چلے جا رہا ہے، ہر کام خراب ہوئے چلے جا رہا ہے. بعضوں کا چھوٹی مصیبتیں ہوتی ہیں، بعضوں کا بڑی بڑی مصیبتیں کسی دن میں آ جاتی ہیں، اور ایسے دنوں سے ڈرتے بھی ہیں ہم، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. اس کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. وَمِن لَيْلَةِ السُّوءِ، بری رات سے. اب دیکھیے کہ کتنے واقعات ہم ایسے پڑھتے سنتے رہتے ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں راتوں رات ایسا انقلاب آ گیا. کیسی کیسی آزمائشیں ہیں دنیا میں. وَمِن سَاعَةِ السُّوءِ، بری گھڑی سے. بری گھڑی آپ دیکھیے بعض اوقات آپ اسموتھ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، اچانک ٹکر مار دی کہیں اور منٹوں کے اندر دنیا سے آخرت میں پہنچ گئے لوگ. کتنے ایسے عبرتناک واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا بری گھڑی سے بچانا ہمیں. وَمِن صَاحِبِ السُّوءِ، برے دوست سے، برے ساتھی سے، بری کمپنی سے. اس کو تو ہم برا سمجھتے نہیں، حالانکہ کمپنی کا رنگ ہم پہ چڑھتا ہے. جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں ہم پر. صرف ان کی باتیں یا صرف ان کے کام ہی ہم پہ اثر نہیں کرتے، ان کا وجود بھی اثر کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے آپ بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں، اور کسی کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا بوجھل محسوس کرتے ہیں. کسی کے ساتھ مل کے آپ کے لیے عبادت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے لیے نماز پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی کمپنی اللہ ہمیں دے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. اور پھر کچھ لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں، اندر سے دھوکے باز ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایسی کئی مثالیں ملتی کہ بچے اچھے بھلے تھے، یونیورسٹی گئے، برے دوست ملے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہیں. اپنے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے اور بچوں کی طرف سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو صالحین کی صحبت عطا کر، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو نیکی میں بڑھنے میں آسانی ہوگی. وہ من جار السوء، اللہ برے پڑوسی سے بھی نجات دے، کیونکہ پڑوسی جو ہے بعض اوقات اپنے رشتے داروں سے زیادہ انسان کے قریب ہوتا ہے اور اندر باہر کی ساری خبریں اس کو پتہ ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ برے پڑوسی کی وجہ سے گھر میں ڈاکے چوریاں کئی مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ اگر آپ کے بچوں پہ بری نظر رکھتے ہیں یا اور اسی طرح، کیونکہ وہ ایک طرح سے بھیدی ہوتے ہیں. اور پھر فی دار المقامہ، یعنی قیام کے گھر میں. بعض اوقات پڑوسی سے مراد صرف نیبرز ہی نہیں ہوتے، ساتھ بیٹھنے والا، کہیں بھی بیٹھنے والا، کئی گاڑی میں بیٹھے ہیں ساتھ، یا کسی پارٹی میں، کسی گھر میں کہیں. یا ایک اور دعا کے اندر آتا ہے فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ، جو بادیہ میں صحرا جنگل میں کوئی ملتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان تنگ بھی ہو اس سے، لیکن جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہو، اس میں فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، اس میں شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ساتھ رہنے والے نیبر بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک بچی بڑی نیک ہوتی ہے لیکن شوہر اس کو دنیا دار مل جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پردہ بھی گیا، نماز بھی گئی، سارا کچھ گیا. اسی طرح وائس ورثہ. تو یا اللہ جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، صالحین جو تھے وہ تو صرف دنیا نہیں، مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کی صحبت مانگتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے،
رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. پھر اسی طرح یعنی پیغمبروں کے علاوہ بھی باقی لوگوں نے بھی اس کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت عطا کرے، نیک لوگوں کی. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خاص طور پر یہ دعا کب مانگی؟ جب ان کو دنیا کا سب کچھ مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی اور ان کے والدین بھی مل گئے، سب کچھ. یعنی جن چیزوں کی انسان خواہش کرتا ہے کہ دنیا میں زندگی اچھی ہو اور اپنے پیارے بھی قریب ہوں، لیکن پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ. تو واٹ نیکسٹ میں ان کے لیے صحبت صالح، نیک اولاد، نیک ساتھی، نیک ہمسائے، رشتہ داروں میں سے یعنی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے کہ جو اچھے ہوں. ابھی کتنی خوبصورت دعا ہے. انہی چیزوں سے تو ہم پریشان رہتے ہیں اور ان پریشانیوں کے نجات کا نسخہ ہمیں بتا دیا گیا. پھر ہم من گھڑت وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ وظیفے سب سے بہترین ہے کہ جس میں ان سب مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی دعائیں سکھا دی گئی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے کبھی شر نہیں سمجھتے، شوہر یا بیوی یا اپنے رشتے داروں کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا سکھائی ہے. آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی بیوی یا شوہر جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. انسان غموں کی وجہ سے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے. اگر شوہر بیوی کے ساتھ تعاون نہ کرنے والا ہو یا آپس میں محبت اور اتفاق نہ ہو، کیئر کرنے والا، رسپانسبلٹی لینے والا نہ ہو، تو عورت کے اوپر کتنی پریشانیوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، لیکن جب وہ قوام کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور مجھے ایسے بچے سے بھی بچا کے رکھنا جو میری آقا بن بیٹھے. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے نا کہ عورت اپنے مالک کو جنم دے گی. تو اولاد بعض اوقات بڑے ہو کر ماں باپ کو رول کرنے لگتی ہے. کس طرح کمزوری کی حالت میں انسان پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ کو ہی بیوقوف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پہ اپنے حکم چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھ. پھر انسان کو مال کی محبت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری بڑی محبوب ہوتی ہیں. ان میں کیا کیا محبت ہے؟ آپ دیکھیں شوہر سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، مال سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ ایسے مال سے محفوظ رکھ کہ جو میرے لیے عذاب بن جائے، کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے فائدے کا ہو، مجھے اس کی پروٹیکشن میں اپنا آپ یعنی کہ کھپا دوں. اور پھر دوستوں سے محبت ہوتی ہے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، چال باز دوست سے مجھے بچا. بعض دوست ویسے دوست ہوتے ہیں لیکن وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے کہ کہاں سے اس کو دھوکہ دیا جائے. عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرَانِي، کہ جس کی نگاہ مجھے دیکھتی ہے اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہے کہ کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، تاکہ اسے ایکسپلائٹ کیا جا سکے. ان رأى حسنة دفنها، اگر وہ میرے اندر کوئی خوبی دیکھے تو اس کو تو دبا ہی دے، کسی سے ذکر ہی نہ کرے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر میرے اندر کوئی کمی خرابی دیکھے تو اس کو خوب نشر کر دے. کتنی خوبصورت دعائیں، کن کن چیزوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان گیا ہے اور کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھا بھی دیا گیا ہے. حالانکہ ہم خود اپنے دوستوں کا شر نہیں دیکھ پاتے. محبت اندھی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہمیں ان کی خامیاں نظر نہیں آتی، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر ایسا دھوکہ دے کے جاتے ہیں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح بیوی یا شوہر ان سے بھی محبت ہوتی ہے. اولاد، وہ کہتے ہیں نا میٹھے دشمن، بچوں کو میٹھے دشمن کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ آئیں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ ان کی ساری نیکیاں ان کی اولاد کھا گئی. یعنی ماں باپ نے جو نام کمایا تھا، جو اچھے اچھے کام کیے تھے، وہ سارے انہوں نے ڈبو دیے. یعنی ایسے ایسے کام کیا اور ماں باپ اولاد کی محبت میں کن کن غلط چیزوں میں پڑ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے. پھر اسی طرح مالداری اور فقر دونوں سے پناہ مانگی گئی. یعنی ایک طرف بہت مالدار ہونا بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور دوسری طرف انتہائی فقر جو ہے وہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے. آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم فإنی اعوذ بک من فتنۃ النار، اللہ آگ کی آزمائش سے، آگ کے فتنے سے بچانا، وعذاب النار، آگ کے عذاب سے، وفتنۃ القبر، اور قبر کے فتنے سے. جو سوال جواب ہوں گے نا، وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. ہم دنیا کے ٹیسٹوں میں پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ ایگزام ہے وہ ایگزام ہے، اصل ٹیسٹ وہاں ہوگا. وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے. ومن شر فتنۃ الغنا،
اور دولت مندی کی آزمائش کی شر سے، ومن شر فتنة الفقر، اور فقر کی آزمائش کی شر سے، واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے، کیونکہ وہ لوگوں کے ایمان کا دشمن ہوگا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے بہت خبردار کیا۔ پھر اسی طرح قلت اور ذلت سے پناہ، وہ پنجاب میں کہتے ہیں نا لوڑ دی تھوڑ نہ ہو، یعنی جو چیز ضرورت ہے اس کی کمی نہ ہو، ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ قلت سے بچانا، فقر و فاقے سے بچانا، جو ہماری بنیادی بیسک نیسیسٹیز ہیں، نیڈز ہیں ہماری، وہ ہمیں فراہم ہوتی رہے، وہ ملتی رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر واعوذ بک من القلت والذلت، اور ذلت اور رسوائی اور بدنامی سے بھی بچانا۔ واعوذ بک ان اظلم او اظلم، اور میں اس سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم کروں۔ پھر قرضے سے پناہ مانگی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ قرضے سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے غلبے سے اور دشمن کے غلبے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، کہ ہمارے دشمن ہم پہ نہ ہنسے۔ پھر شیطان سے پناہ، وہ تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی مانگنے کو کہا گیا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی ہر برے کاموں کی طرف تو وہ لے جاتا ہی ہے، انسان نیکی کی طرف آئے تو وہاں بھی نہیں چھوڑتا، وہاں بھی اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان اس نیکی کے کام کو چھوڑ ہی دے۔ پھر غصے سے بچنے کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر برا خواب دیکھنے پر شیطان سے پناہ مانگنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نیک خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دن کو تو وہ بدبخت چھوڑتا ہی نہیں، لیکن رات کو سوتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتا، اس میں بھی انسان کو ڈراتا رہتا ہے۔ پھر صبح و شام شیطان کے شر سے بچنے کی دعائیں۔ ہر نماز کے بعد کفر سے پناہ مانگنا۔ ہم کہ نہیں ہم تو مومن ہیں، نیک ہیں، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے، یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ابو بکرہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ ہر نماز کے بعد یہ تین چیزوں سے بچنے کی آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ہم و غم سے بچنے کی بھی دعا، کہ اللہ ہمیں ہم سے، فکر و اندیشے اور غموں سے بچا، کیونکہ اس کے وجہ سے انسان دنیا میں کسی کام کے قابل نہیں رہتا، انسان کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہتی، انسان سوچتا ہے ہر چیز ہی بیکار ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی لے کے کر کے، نہ پہننے کا مزہ، نہ کھانے کا مزہ، نہ کسی اور چیز کا، جس کو دوسرا نام آج کل ڈپریشن کا دیا ہوا ہے، کہ اللہ ایسے ڈپریشن سے بھی محفوظ رکھ۔ پھر اسی طرح برے اخلاق سے، یاد رکھیے قیامت کے دن میزان میں بہت بھاری نیکی ہوگی اچھا اخلاق، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ایک دم سلپ ہو جاتے ہیں، کبھی منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تبصرہ ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، کوئی واقعہ سن کے یا کسی نہ کسی بات پر، اور اس میں کبھی غیبت ہو جاتی ہے، کبھی کسی پہ کوئی الزام تراشی ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ ساری حرام چیزیں ہیں۔ پھر بری خواہشات، پتہ ہی نہیں چلتا انسان ایسی چیزوں کی تمنا کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا۔ اور پھر برے اعمال، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ پھر اسی طرح اپنے ہی اعمال کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا، ہم جو بھی کرتے ہیں نا وہ ایسا جیسے بیج ہے جو بو رہے ہیں، یا وہ نیکی میں بڑھ جاتی ہیں چیزیں یا وہ برائی میں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا بیج ہوگا اچھی فصل ہوگے گی، اور برا ہوگا تو بری، کیونکہ نیک اعمال بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی جب کوئی اچھے نیت ارادے سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے پچھیرے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ ہاں، ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی بھی چیز ہم نے دی تو اس کو ہم نے 100 کر دیا، اور وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی، گرو کرتی جائے گی۔ لیکن اسی طرح برے اعمال، برے ٹرینڈ سیٹ کرنا، ایسے فیشن، ایسی چیزیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، اور پھر ہمیں دیکھ کے اور لوگ بھی شروع کر دیں، اور خود انسان کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ کس چیز کا ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے۔ تو اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، اللہ میں نے جو برے عمل کیے نا ان کے شر سے تو مجھے بچا، ومن شر ما لم اعمل، اور اس کے بھی شر سے جو بھی میں نے نہیں کیے، کہ کہیں میں اس کو کر نہ بیٹھوں۔ پھر قبول نہ ہونے والے عمل سے پناہ مانگنا، کہ اللہ ایسا کام نہ ہو کہ جو قبول ہی نہ ہو۔
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اور ایسی دعائیں بھی کہ جو سنی نہ جائیں، اللہ اسے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں جن میں ایفرٹ لگتی ہے. علم حاصل کرنے میں بڑی تکلیفیں ہیں، لیکن اگر ایسا علم انسان حاصل کر رہا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو کیا فائدہ تھکنے کا؟ کس لیے سیکھ رہے ہیں وہ؟ پھر اسی طرح ایسا عمل جس میں انسان تھک رہا، عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والا کام، لیکن کوئی اجر نہیں، ثواب نہیں، نہ دنیا میں اس کے کوئی نتیجہ. اور پھر ایسی دعا جو سنی نہ جائے، غافل دل کی دعا، مانگ رہے ہیں دعائیں آمین آمین، یہ نہیں پتا امام صاحب نے پڑھا کیا، عادتاً، بس عادتاً، تو روح ہی نہیں ہے ان دعاؤں میں. تو رک رک کے سوچنا چاہیے کہ اللہ ایسی دعائیں کرے کہ جو قبول بھی ہو جائیں. پھر نعمت اور عافیت چھن جانے سے پناہ مانگنا کہ اللہ ہماری نعمتوں میں اور ہماری صحت اور بدن کی عافیت، مال کی عافیت، اولاد کی عافیت، امن کی عافیت، یا اللہ یہ نہ تو ہم سے چھیننا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھنے، یعنی جو نعمتیں تو نے دی ہیں ان میں سے کوئی واپس نہ لینا، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے کہ سکون سے رہ رہے ہیں، اس میں کوئی خلل نہ آئے، یا کوئی ناگہانی آفت یا عذاب نہ آ جائے کہ جس کا کبھی انسان سوچ ہی نہ سکتا ہو. اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی تجھ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں، تو ناراض ہو تو تیرے ہی پاس آئیں گے کہ تو مان جائے. پھر اسی طرح اس دل سے بھی پناہ مانگی گی جو اللہ سے نہ ڈرے، کہ اللہ ہمارا دل ایسا نہ ہو کہ جس میں خشیت نہ ہو، ہمارے دل کو تقوی عطا کر دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. پھر اسی طرح سماعت، بصارت، دل، زبان کی شر سے پناہ، کہ ہمارے کان کوئی برا کام کرے جس سے ہماری شامت آئے، یعنی بری باتیں اگر ہم سنیں یا دیکھیں ایسی چیزیں، یا زبان. اب آپ دیکھیں لوگ بیٹھ کے آرام سے موبائل کے اوپر پورنز دیکھتے رہتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ ہماری نگاہ کا شر ہے جو ہمارے لیے بڑے بڑے فتنے کھڑے کر سکتا ہے. تو ایسی چیزوں کی طرف رغبت بھی ہونا یہ ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے. اور پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ سن رہی تھی، اللہ عالم وہ بڑے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بتا رہے تھے کہ پاکستان نہیں پورنستان ہے، کہ اس میں ایجز کے حساب سے بتایا ہوا تھا کہ اس ایج سے اس ایج کے لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ کون سی فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ٹرینڈز بتا رہے تھے. تو اس سے شرم سے بندہ ڈوب جائے یہ باتیں سن کے کہ ہمارے لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو کس غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، اور ان چیزوں سے جو گندی چیزیں ان سے لذت حاصل کر رہے ہیں. یعنی ٹیسٹ بھی آپ دیکھیں نا کہ کیا ہے، کن چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. انسان کو نہ اعضاء کو دیکھ کے کہ جن کو چھپانا لازم، لیکن یعنی انسان کو احساس بھی نہ رہے کہ وہ کر کیا رہا ہے. پھر اسی طرح غفلت سے، مفلسی، ریاکاری سے، اللہ میں ریاکاری سے بچانا، منافقت سے، بری بری بیماریوں سے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نام لے کے بری بیماریوں سے بچنے کی دعائیں کی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، سستی، بزدلی، بخل، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی، غفلت، مفلسی، ذلت، ناداری، ان تمام چیزوں سے. اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، نفاق، بری شہرت اور دکھاوے سے. اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گنگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑ سے، برس سے، ساری بری بیماریوں سے جن میں کینسر اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی کہ کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس میں ان ساری چیزوں کا علاج موجود ہے کہ جو انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. لیکن ہم ہے کہ صرف اپنی سستی کے مارے ان دعاؤں کو پڑھنے سے رہ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مصیبت، بدبختی، بری تقدیر سے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. پھر بری موت سے پناہ مانگنا، غرق ہونے سے، جل کے مرنے سے،
گر کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، شیطان کا موت کے وقت حاضر ہونا، اللہ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، پھر آگ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، پھر جہنم سے، جہنم کی گرمی سے، من حر النار و عذاب القبر. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں بچنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کو مانگتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے ڈر تو ہر ایک کو لگتا ہے، لیکن علاج کیا ہے ڈر کا؟ کہ انسان ان سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے. اور انسان کمزور ہے، ہر چیز سے بچ نہیں سکتا، بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اس لیے اس کی پناہ لیں، اس کی مدد لیں اور اس کی اطاعت کے کام کریں.